آغاز میں آپ کو بتائیں کہ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کے ہیلی کاپٹر کی ہنگامی لینڈنگ کرنے والے ہیلی کاپٹر کی تلاش جاری ہے۔ ریسکیو ٹیموں کو خراب موسم کے باعث مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ راستہ دشوار گزار ہونے کی وجہ سے ہیلی کاپٹر کی تلاش میں وقت لگ سکتا ہے۔ ایرانی صدر اور ان کا وفد متعدد ہیلی کاپٹرز میں سوار تھا۔ ایرانی وزارت داخلہ کی جانب سے یہ وضاحت کی گئی۔ ایرانی صدر آذربائیجان بارڈر کے قریب تقریب میں شرکت کے لیے گئے تھے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ کرگزستان میں محصور پاکستانی طلباء کی واپسی۔ بشکیک سے 2 اور خصوصی پروازیں پاکستان پہنچ گئی ہیں۔ پہلی غیر ملکی پرواز 180 طلباء کو لے کر اسلام آباد پہنچی۔ وفاقی وزیر مصدق ملک نے ایئرپورٹ پر طلباء کا استقبال کیا۔ دوسری پرواز نے لاہور ایئرپورٹ پر لینڈ کیا۔ وفاقی وزیر عطا تارڑ نے ایئرپورٹ پر طلباء کو ریسیو کیا۔ وزیراعظم کی ہدایت پر خصوصی طیارہ آج پاکستان سے بشکیک روانہ ہوگا۔ پرواز کے ذریعے 130 پاکستانی طلباء کو وطن واپس لایا جائے گا۔ بشکیک میں پاکستانی سفیر حسن زیغم کا ہاسٹل کا دورہ کیا گیا ہے۔ طالب علموں نے پاکستانی سفیر حسن زیغم کا گھیراؤ کر لیا۔ معاملات حل کرنے کی بجائے سب کنٹرول میں ہے کا کیوں بتایا جا رہا ہے؟ طالب علم کی جانب سے ایسا کہا گیا کہ گرین راہداری کو اوپن کیا جائے تاکہ بشکیک میں پھنسے پاکستانی واپس جا سکیں۔ پاکستانی حکومت اعلامیہ کے مطابق نان پیڈ فلائٹس کا انتظام کیا جائے۔ اسٹوڈنٹس کی جانب سے ایسا کہا گیا ہے۔ طالب علموں نے پاکستانی سفیر حسن زیغم کا گھیراؤ کر لیا۔ معاملات حل کرنے کی بجائے سب کنٹرول میں ہے کا کیوں کہا جا رہا ہے؟ وزیراعظم شہباز شریف کا کرگزستان میں پاکستان کے سفیر حسن علی زیغم سے ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ پاکستانی طلباء کو واپس لانے والے خصوصی طیارے کے حوالے سے ضروری انتظامات کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ خصوصی طیارہ آج شام بشکیک روانہ ہوگا۔ رات کو 130 پاکستانی طلباء کو لے کر پاکستان پہنچے گا۔ وزیراعظم کی ہدایت پر خصوصی طیارے کے تمام تر اخراجات حکومت پاکستان ادا کرے گی۔ کرگزستان میں موجود پاکستانی طلباء اور ان کے خاندانوں کے ساتھ رابطے میں رہا جائے۔ وزیراعظم نے یہ ہدایت کی ہے۔ زخمی پاکستانی طلباء کو ترجیحی بنیادوں پر پاکستان لایا جائے۔ پاکستانی سفیر نے وزیراعظم کو کرگز نائب وزیر خارجہ سے ملاقات کے بارے میں آگاہ کر دیا ہے۔ کرگز حکومت نے بتایا ہے کہ حالات پر مکمل طور پر قابو پا لیا گیا ہے۔ پشاور میں امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمن غزہ ملین مارچ جلسے سے خطاب کر رہے ہیں۔ کہ مسلم دنیا لبیک کہتی تھی، لیکن آج آپ نے ہمیں بے وقت کر کے رکھ دیا ہے، بے توقیر کر کے رکھ دیا ہے۔ چند لوگوں کی وجہ سے ادارے پامال ہو رہے ہیں، ملک پامال ہو رہا ہے۔ چند لوگوں کے مفادات اور ان کی اپنی انا پورے ملک کو گھن کی طرح کھا رہی ہے۔ ان اناؤں کو چھوڑنا ہوگا، ان مفادات کو ایک طرف رکھنا ہوگا، پوری قوم کو مجتمع کرنا ہوگا۔ یہ ہمارا ایجنڈا ہے۔ غزہ میں اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے، 40,000 لوگ شہید ہو چکے ہیں، 36,000 تو لاشیں ہیں جو مل چکی ہیں، 10,000 کے قریب تو وہ لوگ ہیں جو ملبے کے ڈھیر میں نیچے دبے ہوئے ہیں، لاپتہ ہیں۔ ان میں سے 25,000 سے زائد بچے ہیں اور خواتین ہیں جو شہید ہوئی ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے، صحافی قتل ہو رہے ہیں، میڈیا ورکر قتل ہو رہے ہیں، NGO ورکر قتل ہو رہے ہیں، اقوام متحدہ کے ورکر قتل ہو رہے ہیں۔ اب اور ہسپتالوں کا گھیراؤ ہے اور وہاں جو خوراک کا ایک راستہ بنا تھا اس پر بھی اس وقت اسرائیل نے ناکہ بندی کی ہوئی ہے۔ آج 12واں 13واں دن ہے، ٹرک اندر نہیں پہنچ پا رہے۔ ایک انسانی المیہ پیدا ہو چکا ہے۔ جب انسانی بحران پیدا ہو گیا ہے تو اقوام متحدہ کیا کر رہی ہے؟ اقوام متحدہ تو امریکہ کے آگے کچھ بھی نہیں کر سکتی، وہ پہلے بھی کچھ نہیں کر سکی ہے۔ قراردادیں اگر پاس بھی ہو گئی تو اسرائیل نے ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کیا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے۔ اب بات کریں ضمنی انتخابات کے حوالے سے تو ملتان میں قومی اسمبلی کے حلقہ NA 148 میں ضمنی انتخابات کے لیے پولنگ کا وقت ختم ہو چکا ہے اور ووٹوں کی گنتی کا عمل جاری ہے۔ ایسے میں پاکستان پیپلز پارٹی کے علی قاسم گیلانی 31,679 ووٹ لے کر آگے ہیں، جبکہ تیمور الطاف ملک سنی اتحاد کونسل کے 22,987 ووٹ لے کر پیچھے ہیں۔ تو آپ کو بتائیں کہ ملتان 1 سے آپ کو نتائج کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ علی قاسم گیلانی پاکستان پیپلز پارٹی کے 31,679 ووٹ لے کر آگے ہیں، جبکہ ان کے مد مقابل تیمور الطاف ملک سنی اتحاد کونسل کے 22,987 ووٹ لے کر پیچھے ہیں۔ NA 148 کے نتائج کے حوالے سے آپ کو بتا رہے ہیں، علی قاسم گیلانی پاکستان پیپلز پارٹی کے 31,679 ووٹ لے کر آگے ہیں۔
वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने सियासी मुखालिफिन पर तनकीद करते हुए कहा कि ये जनरल बाजवा को ताहियात एक्सटेंशन ऑफर कर रहे थे। ये बहुत कुछ ऑफर कर सकते हैं, ये मुल्की सालमियत और खुशहाली की ऑफर नहीं करेंगे। सियालकोट में तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने मजीद कहा कि अवाम ने हमें 5 साल के लिए मुंतखब किया है। ये लोग अब अपने कारकुनों को तिफल तसल्लियाँ दे रहे हैं। मुल्क में पायदार मुआशी निज़ाम की बुनियाद रख दी गई है। आइंदा साल हर सतह पर विफाक और पंजाब में खुशगवार तब्दीली आएगी। तो चीफ जस्टिस को भी दबंग आदमी कहते हैं। लगता है चंद दिनों के बाद जो है वो आर्मी चीफ को भी दबंग जो है सिपह सलार कहेंगे। वो वक्त जरा दूर नहीं है। ये अपने इक़्तिदार की हवस में जिस तरह जनरल बाजवा को ताहयात जो है एक्सटेंशन जो है ऑफर कर रहे थे, ये पता नहीं क्या क्या ऑफर करने की, मैं ज्यादा तफसील में नहीं जाता, लेकिन ये बहुत कुछ ऑफर कर सकते हैं। स्वाय इस मुल्क की सालमियत, इस मुल्क की हिफाजत, इस मुल्क की खुशहाली वो कभी भी ऑफर नहीं करेंगे। आपने 4 साल उनको आजमा के देखा। गंदम की तरसील पर कोई पाबंदी नहीं लगाई। महकमा खुराक पंजाब के मुताबिक गंदम खरीदारी पॉलिसी 2024 के मुताबिक गंदम की नकलो हरकत की इजाज़त है। गंदम तरसील पर पाबंदी बारे कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया। महकमा खुराक पंजाब का गंदम तरसील बारे पॉलिसी बयान। हीट वेव के पेश नज़र सिंध भर में इंटरमीडिएट के इम्तहानात की तारीख अब तब्दील कर दी गई है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने मिनिस्टर यूनिवर्सिटीज़ एंड बोर्ड मोहम्मद अली की सिफारिश पर मंजूरी दे दी है। इंटर के इम्तहानात 22 मई की बजाय 27 मई से शुरू होंगे। तर्जुमान वज़ीर आला सिंध की जानिब से ऐसा कहा गया है। यूनिवर्सिटीज़ एंड बोर्ड के इम्तहानात की तारीख तब्दील करने का बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया।